بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے رسول ہر دور کی انسانیت کے لیے رول ماڈل اور نمونہ تھے اور ہیں، ما سوائے ان چند انفرادی خصوصیات کے جو انبیاء کا خاصہ تھی۔ آج ہم ایک ایسی ہستی مقدسہ کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، اور دعا منفرد اور ممتاز انداز میں فرمائی۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ترجمے اور تفسیر کی روشنی میں دیکھیں گے کہ رب کائنات نے یہاں ہمیں کیا سمجھایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی 89ویں آیت مبارکہ رب کائنات فرماتے ہیں، وَزَكَرِيَّا، اور یاد کرو زکریا علیہ السلام کو، اِذْ جب نادا، انہوں نے پکارا، ربہ، اپنے رب کو، ربی، اے میرے مالک، لا تذرنی، مجھے مت چھوڑنا، فردن، اکیلے، وَأَنْتَ، اور آپ، خیر، بہتر ہیں، الوارثین، وارثوں میں سے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، اور زکریا علیہ السلام کو یاد فرمائیے جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے تنہا نہ چھوڑنا، آپ سب سے بہتر وارث ہیں۔ معزز خواتین حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کوئی لمبی چوڑی بات بیان نہیں فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں اپنے بندے زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرما دے اور وہ ان کے بعد نبی ہو۔ اور یہ داستان سورہ مریم کی ابتدا میں اور پھر سورہ آل عمران میں گزر چکی ہے۔ یہاں پر انتہائی اختصار کے ساتھ یہ تذکرہ ہے، اور اذ نادا ربہ کا معنی یہ ہے کہ اپنی قوم سے چھپ کر سیدنا زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ اور فرد کا معنی یہاں یہ ہے کہ لا ولد لی ولا وارث یقوم بعدی فی الناس، کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میرا کوئی وارث نہیں ہے جو میرے بعد لوگوں کو دین سمجھا سکے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، فرماتے ہیں دعاءً وثناءً، یہ ایک ایسی یہ دعا بھی ہے اور اللہ کی تعریف بھی ہے جو کہ اس سوال کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے جو کہ انتہائی مناسب ہے۔ دیگر مفسرین کرام کی طرف اگر ہم جائیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے امام بقائی کی نظم الدرر ہے، جس میں وہ تذکرہ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کی مناسبت کا جو اس سے پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہے۔
کہ جب سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکل آئے تو فوراً بعد اللہ رب العزت نے ایک اور تقریباً ناممکن چیز کا تذکرہ کیا، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں سیدنا زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا کرنے کا تذکرہ خیر فرمایا۔ اور پھر اس حوالے سے تفسیر الماوردی، تفسیر القاسمی، تفسیر القرطبی اور تفسیر ابن جریر وغیرہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ الہ العالمین مجھے اکیلا نہ چھوڑنا کہ میں بے اولاد دنیا سے چلا جاؤں۔ سورہ مریم کی آیت 2، 3، 4، 5 اور 6 ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ یہ پیچھے سورہ مریم گزر چکی ہے، اس کی تفسیر آپ جا کر ہمارے چینل پر کھولیں، پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ اور یہ جو فرمایا نا کہ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اس بارے میں اہل علم یہ فرماتے ہیں، خاص طور پر امام بقائی نظم الدرر میں اور امام الرازی فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا وارث عطا فرما جو میری نسل سے ہو، اور میرے بعد، یہ لفظ غور سے سماعت فرمائیے گا کہ الہ العالمین جو میرے بعد دین کا کام کرے، اور آپ بندوں کی موت کے بعد ان کی وراثت کو بہترین انداز سے زندہ رکھنے والے ہیں۔ اور میں ساتھ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ایک اور بھی ہے کہ الہ العالمین میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ میرے دین کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے، بلکہ میرے بعد مجھے ایسا بیٹا ضرور عطا فرمائیں گے جو میرے بعد میری دین کی وراثت کو سنبھال سکے گا۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کے والد کا نام آزم تھا، دادا کا نام برقیہ تھا، اور ان کا سلسلہ نسب جا کے سلیمان علیہ السلام سے ملتا ہے، اور ان کا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور ایک دوسرے کے قریب ہے، کیونکہ زکریا علیہ السلام کے حصے میں سیدہ مریم جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کی کفالت آئی تھی۔ عمر 100 سال ہو چکی تھی، اور ان کی اہلیہ ان سے 1 سال چھوٹی تھیں، بانجھ عورت تھی، لیکن رب کائنات کے حضور جب سچے دل سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اور اس کا معنی اصل میں یہ ہے کہ عمر زیادہ ہو چکی ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود الہ العالمین آپ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، آپ تو جسے چاہیں، جو چاہیں، جہاں چاہیں اور جیسے چاہیں عطا فرما سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر روح البیان میں بھی اس بات کو بڑے احسن انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ تھی سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا۔ اب اس کو قبول کیسے کیا رب کائنات نے، یہ انشاءاللہ آنے والی آیت مبارکہ میں ہم پڑھیں گے۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ان اسباب کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل ہے جو فرقہ واریت سے بالا تر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی دینی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کی قیمتی خیالات کا انتظار رہے گا۔
آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔